السلام علیکم۔ آپ کے اپنے چینل ناولز لائبریری میں آپ سب کا تہ دل سے خوش آمدید کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں اور بہت پیاری بہت زبردست سی سبق آموز کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ہماری ناول کا نام ہے اپنا گھر اور اسے تحریر کیا ہے عفت سحر طاہر نے۔ ہماری ناول رومانٹک سی لو اسٹوری ہے اور فیملی بیس کہانی ہے، آفٹر میرج بیس کہانی ہے۔ بہت خوبصورت سی ناول ہے، ہیپی اینڈنگ ہے اور ناول میں رشتوں کی اہمیت بیان کی گئی ہے اور بہت اچھی بہت پیاری سی کہانی ہے اور سب لوگوں کی اس ناول کے بارے میں اپنی اپنی رائے ہوگی۔ آپ لوگ سب اپنی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ بہت اچھی ناول ہے اور ضرور بتائیے گا۔ چلیے بڑھتے ہیں ناول کے جانب۔ اتنا شور ہنگامہ، اتنے سارے بچے، گھر کو کرکٹ کا میدان بنا رکھا ہے انہوں نے۔ سچی مجھے تو وحشت ہو رہی ہے، جی چاہ رہا ہے کسی ویرانے میں نکل جاؤں۔ سخت بیزار ہو رہی تھی۔ بہت ناشکری ہو تم ماہی، ویرانہ اور سناٹا تو موت کی علامات ہے، خوشی کی نہیں۔ اس شور ہنگامے ہی میں زندگی کی خوشیاں اور مسرتیں چھپی ہے۔ سارا آپی نے متاسفانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ منہ پھٹ انداز بولی، وہ کوئی اور شور ہنگامہ ہوتا ہوگا۔ ہمارے گھر میں جو شور ہنگامہ مچتا ہے اس میں فقط سر درد اور گھبراہٹ چھپی ہوئی ہے۔ تمہیں محبتوں کی قدر نہیں ہے بس، ورنہ مل بیٹھنا اور خوشیاں منانا تو بہت خوش قسمتی کی بات ہے۔ سارا آپی میں بلا کا ضبط و تحمل تھا، صبر رسان سے بولی، خوشیاں؟ تمسخر اڑانے والے انداز میں گویا ہوئی، بنا پیسے کے کون سی خوشی منائی جاتی ہے بھلا؟ اور یہاں حالات چاہے اجازت دے یا نہ دے، ہر تقریب کو ایسے یادگار بنانے کی کوشش کی جاتی ہے جیسے آخری مغل بادشاہ کی جاگیر وراثت میں ہمیں ہی ملی ہو۔ سارا آپی کو اس کی سوچ پر ہمیشہ کی طرح تعصب ہوا۔ خوشیاں منانے کے لیے حالات کا نہیں بلکہ نیت کا اچھا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا بڑے دل والوں کا کام ہوتا ہے۔ رہنے دے آپی، اب ہر کوئی آپ کی طرح مست نہیں ہوتا کہ ایک روٹین میں زندگی گزار دے۔ زندگی میں آزادی ہو اور تمام آسائشات مہیا ہو تو خوشیاں منانے کو دل چاہتا ہے اور شور ہنگامہ کرنے کو بھی۔ اس کا اپنا ہی نقطہ نظر تھا۔ بہت سارا پیسہ اور آسائشات خوشیوں کی ضامن نہیں ہوتی۔ جہاں دنیا کی ہر نعمت ہو سوائے محبت کے وہاں سمجھو کچھ بھی نہیں، کیونکہ محبت ہی کی بدولت آپ کی عزت و احترام، مروت و لحاظ جیسی خصوصیات جنم لیتی ہے، ورنہ محض روبوٹس جیسی زندگی جینا پڑتی ہے۔ انہوں نے اسے سمجھانے کی مقدور بھر کوشش کی تھی، مگر اتنے محبت کرنے والوں میں سے وہ جانے اتنی الگ سوچ کی مالک کیسے بن گئی تھی۔ گھر جہاں ہر ایک کے لیے محبت سب سے اہم تھی، وہاں ماہین کی ایک اپنی ہی دنیا تھی۔ در حقیقت سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے وہ اتنی محبت دیکھ چکی تھی کہ محبت اسے کبھی مسئلہ محسوس ہوئی ہی نہیں تھی۔ اس کے برعکس سب کی توجہ اسے گلے کا پھندا لگنے لگا تھا۔ اس کے خیالوں کی دنیا میں ایک اپنا جہاں تھا، جہاں تنہائی ہوتی، سکون ہوتا اور اس کی اپنی حکمرانی ہوتی، جہاں وہ اپنی مرضی کی خود مالک ہوتی، کوئی اس کا ہاتھ پکڑ کر چلانے والا نہ ہوتا۔ اور سارا آپی اس کی اسی باغی سوچ سے خائف رہتی تھی، اور وہ سارا آپی سے برکش تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ آپ کی سوچ اس گھر سے آگے کبھی جا ہی نہیں سکتی۔ روپیہ پیسہ نہ ہو تو محبت بھی یوں بھاگتی ہے۔ اس نے طنزیہ کہتے ہوئے چٹکی بجائی تھی، مگر وہ برجستہ بولی، اور بقول تمہارے اس گھر میں تو بہت سی آسائشیں نہیں ہیں، پھر یہاں کیوں محبت ڈیرے ڈالے بیٹھی ہے؟ ان کے سوال نے ماہین کو لاجواب کر دیا تھا۔ جھنلا کر بولی، اس گھر کے لوگوں کو تو عادت ہے محبت کرنے کی، باندھ لینے کی۔ سارا آپی کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیل گئی، اور اس محبت کے آگے سب کچھ ہیچ ہے۔ آپ بھرتی رہیے اس سوکھی محبت کے گھڑے، تنگ آ کر کہتی کمرے سے نکل آئی۔ اس خواہ کی بحث سے اس کے سر میں درد شروع ہو گیا تھا۔ برآمدے میں بڑے سے پلنگ پر امی اور چچی جان بیٹھی مربع بنانے کے لیے آم چھیل کر کاٹنے اور صاف کرنے مصروف تھی، جبکہ بڑے سے صحن میں بچوں نے حسب معمول اپنا کرکٹ میچ شروع کر رکھا تھا۔ سو ایک عجیب سا شور برپا تھا۔ وہ اپنی ناگواری دباتے کچن میں چلی آئی، جہاں تائی اماں اس کے لیے شکنجی بنا رہی تھی۔ کیا چاہیے ماہی؟ اسے دیکھتے انہوں نے مشفقانہ انداز میں پوچھا تو مختصراً بولی، چائے۔ اتنی گرمی میں مجھے چائے پینے کی کیا تک بنتی ہے؟ ابھی میں شکنجی بنا رہی ہوں، وہ پی لینا۔ انہوں نے فوراً ٹوک دیا۔ سوس پین میں پانی ڈال کر چولہے پر رکھتے ہوئے چڑھ کر بولی، سر درد کر رہا ہے۔ اب لسی شکنجی سے تو ٹھیک ہونے سے رہا، پھر بھی اچھا لاؤ میں بنا دیتی، تم جا کر آرام کرو، اتنی گرمی میں تو اور بھی سر دکھے گا۔ انہوں نے فوراً اپنی خدمات پیش کر دی اور پھر اس کے لاکھ انکار کے باوجود اسے کچن سے نکال کر ہی دم لیا۔ وہ بہت جلتی بھنتی واپس
कहाँ चली गई थी? सारा आपी ने तकिए का कवर चढ़ाते यूं ही पूछ लिया तो जो पहले ही जली बैठी थी तिनक कर बोली, यहाँ क्या कर्फ्यू लगा है जो कहीं भी जाना मना है? वो भाई यूं ही पूछ लिया तो कोई हरज हो गया क्या? वो बेचारी गड़बड़ा गई थी। उन्हें क्या पता था कि भीड़ों के छत्ते में हाथ दे बैठी है। क्यों नहीं है हर्ज? अजीब उसूल है इस घर के, अपनी मर्जी का कोई एक भी काम नहीं कर सकते। ये क्यों कर रही हो? वो क्यों है? वो क्या है? यहाँ क्यों गई है? हर वक्त तफ्तीशी माहौल बना रहता है। नाराज़गी से कह रही थी, ये सब भी मोहब्बत का अंदाज है माही। आज के इस नफसा नफसी के दौर में जब हर कोई वक्त की चक्की में बुरी तरह से पिस रहा है, बहुत कम घराने हम जैसे होते हैं, हर वक्त एक दूसरे का एहसास करने वाले, ख्याल रखने वाले। सारा आपी की आंखों में जुगनुओं की सी चमक उतर आई थी, जो हमेशा की तरह उसे उकताहट का शिकार करने लगी। आपको तो बस ये मोहब्बत ही ले डूबी है, इसलिए इतने आराम से ताबिश भाई से मंगनी करवा ली, मगर कल को जब अमली ज़िंदगी में कदम रखेगी तब आटे दाल का भाव मालूम होगा। अलग रहती तो ऐश भी करती, मगर इतनी बड़ी फैमिली में पता भी नहीं चलेगा कि महीने के 10,000 कहाँ खप गए। तब बताइएगा कि मोहब्बत का पंछी दिल की किस डाल पे बैठा है। सबकी सोच तुम जैसी नहीं होती। हालात अच्छे हो या बुरे, एक दूसरे के साथ के सहारे ही गुजरते हैं। दुख हो या सुख, दोनों में ही सबसे पहले अपने याद आते हैं। बहुत बेकार फलसफा है आपका, उसने नाक चढ़ाते कहा और उनके बिस्तर पर दराज हो गई। खुदा ना करे कि कभी तुम्हें इन मोहब्बतों से दूर होना पड़ जाए। तो मुतासफाना अंदाज में कहने लगी थी कि वो फौरन उनकी बात काट कर बोली, खुदा करे वो दिन भी आए। मैं तो शुक्राने के नफिल पढ़ूंगी। मेरा तो ख्वाब है अपनी मर्जी की ज़िंदगी गुजारना। यहाँ तो एक काम करके देने को 10 बंदे तैयार बैठे होते। ये इकट्ठे रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा समझा जाता है। सारा आपी ने बड़े तहम्मुल से कहा था, मगर नागवारी से बोली, और मैं उसे सर पर मुसल्लत होना कहती हूँ, जहाँ आपको कभी बड़ा होने ही नहीं दिया जाता, क्योंकि हर वक्त ढेर सारे बड़े आपको टोकने के लिए और इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है? इस तरह आप तक बहुत कम दुख पहुंचते हैं, क्योंकि हर मुश्किल और परेशानी को हल करने की जिम्मेदारी इन्हीं बड़ों के कंधों पर होती है। इससे आपकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा टेंशन में नहीं गुजरती। सारा आप ही बहुत तहम्मुल के साथ उसकी बेसरोपा सुनती और बर्दाश्त करती गई, मगर साथ ही साथ उसे समझाने का फरीज़ा भी अंजाम देती रही। अभी उसने मज़ीद कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि नवीन चाय का कप लिए चली आई। आप ही ज़्यादा सर दुख रहा है तो दबा दूँ? चाय का कप पकड़ाते हुए पूछ रही थी। ये ऑर्डर ताई अम्मा ने जारी किया होगा, माहीन ने जवाबन पूछा। हस्बे तवक्कुस का जवाब इस बात में था, जाओ तुम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसके बेजारी से कहने पर नवीन खामोशी से चली गई। देखा आपने, ज़रा सी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहाँ से कहाँ ले जाते सब। ज़रा सा सर में दर्द हो रहा है, बस चाय बनाने का सोचा ही कसब हो गया। सारा आपी ने उसे मलामती नज़रों से देखा। तुम्हारा दिमाग खराब है और कुछ नहीं। खुदा का शुक्र अदा करने के बजाय तुम हर वक्त शिकवे शिकायत करती रहती हो। कौन करता है इतना ख्याल किसी का? बस मेरा दम घुटता है इन चोंचलों से। सर झटक कर चाय पीने लगी। उसके अंदाज व अल्फाज ने चंद लम्हों के लिए उन्हें साकित कर दिया। कदर तवक्कुफ के बाद मुतासफाना अंदाज में बोली, सही कहती अम्मी, तुम बेहद नाशुक्री हो। खुद से मुंसलिक रिश्तों की ना तो तुम्हें परवाह है और ना ही कदर। खैर अब ऐसा भी नहीं है। फिलफौर उनके कहे की तरदीद कर गई, फिर अपनी बात की वजाहत करने लगी। मुझे सिर्फ हर वक्त उनका मुर्गी की तरह सबको अपने परों में समेटे रहना आजिज़ कर देता है। तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ है कि तुम्हारी सोच कितनी गलत है। मुर्गी भी अपने बच्चों को परों में इसलिए समेटे रहती है कि उन्हें ज़माने की मुश्किलात और सर्द गर्म से बचा कर रखे। हम तो फिर इंसान हैं, जज्बात व एहसासात से गुंधे। वो बहुत रसानी से बोली तो उसने शाने उचकाते लापरवाही से कहा, बहरहाल मैं अपनी ज़िंदगी खुद जीना चाहती हूँ, बहुत रिलैक्स होकर, और उसके लिए मुझे अपने कंधों पर मोहब्बतों के गट्ठर नहीं चाहिए जो ठीक से सांस भी ना लेने दे। और वो गहरी सांस भर के रह गई। शदीद गर्मी के बावजूद आशिर इस वीकेंड पर भी आ गया था, और आते ही सब घर वालों ने इसके इतने नाज उठाना शुरू किए कि माहीन तलस कर रह गई, जबकि वो हंसता मुस्कुराता सबसे लाड उठा रहा था। इतनी शदीद गर्मी पड़ी है लाहौर में कि हद नहीं, ऊपर से वक्त बेवक्त लोड शेडिंग। उफ, इसीलिए तो भागता हूँ यहाँ से। ताई अम्मा की गोद में सर रखे बरामदे में बिछे पलंग पर लेटर बता रहा था, सच्ची बात तो यह है कि तुम सिर्फ एक बेहतरीन वीकेंड मनाने के लिए वहाँ से भागते हो। इसमें मेरा कोई कसूर नहीं। इस घर मोहब्बतों का जो जादू फैला हुआ है कहीं और टिकने ही नहीं देता। आराम से बोला तो सबने उसकी तायद की सिवाय माहीन के। उसे ये सब अपने लाड उठवाने का ढकोसला लग रहा था। वो नाक चढ़ाती उठकर अपने और सारा आपी के मुश्तरका कमरे में चली आई। तयम्मा के 3 बेटे थे और 1 बेटी। सबसे बड़े ताबिश, उससे छोटा आशिर और फिर आयमा और बेटी नवीन और उनके चच्ची जान थी।
ان کے 4 بچے تھے۔ 2 بیٹیوں فوزیہ اور فرزانہ کو بیاہنے کے بعد وہ 2 بہویں گھر میں لا چکی تھی اور اب اپنے پوتے پوتیاں کھلا رہی تھی۔ سب سے آخر میں ماہین کی امی کی باری آتی تھی۔ وہ اس گھر کی سب سے چھوٹی بہو تھی اور ان کی اولاد میں سارہ اور ماہین شامل تھی۔ کشادہ سے گھر میں ہر وقت کا ہلہ گلہ اور ہنگامے بہت پر رونق لگا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ سب بھی خوشیوں سے بھرا وقت گزار رہے تھے، ایک دوسرے کے غم میں شریک اور چھوٹی سے چھوٹی خوشی کو کھلے دل سے مناتے۔ پھر بھی عاشر بچے اتنی شدید گرمی میں ہر ہفتے اتنا لمبا سفر کر کے آنے کی کیا تک بنتی ہے؟ میں نے تو کہا تھا کہ مہینے کے آخر میں آ جایا کرنا۔ ماہین کے کانوں سے تائی اماں کی متفکرانہ آواز ٹکرائی تھی، لیکن وہ ابھی تک یہ سوچ سوچ کر بے چین ہو رہی تھی کہ وہ اتنی گرمی میں لاہور سے گجرات تک کا سفر کر کے آیا تھا۔ جی نہیں، پہلے ہی پتہ نہیں میں کیسے اتنی دوری برداشت کر رہا ہوں۔ کچھ ہی عرصہ ہے، دیکھیے گا میں یہاں ٹرانسفر کروا لوں گا، وہ بڑے مزے سے کہہ رہا تھا۔ لو جی، یہاں کیا پڑا ہے جو بھاگے چلے آتے ہیں، شکر نہیں کرتے کہ ان ہنگاموں اور ہجوم سے دور پرسکون زندگی گزار رہے۔ ماہی نے جل کر سوچا تھا۔ روٹی گول ہوتی ہے بھائی، اسی لیے تو میلوں سفر کراتی ہے پہیے کی طرح۔ نائلہ بھابی نے خربوزوں کی کٹی کاشوں سے سجی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے شرارت سے کہا تو وہ اس برجستگی سے بولا، نو پرابلم بھابی صاحبہ، ہم روٹی کو چوکور بنا کر ایک ہی کونے میں ٹکے رہیں گے، ہم سب دعا کریں گے۔ سعدیہ بھابی نے بھی اسے تسلی دی، اتنی گرمی میں شادی کرانے کی بھلا کیا تک بنتی آپی؟ اس نے تکیہ پٹکتے ہوئے سارا آپی سے کہا، جو مسلسل مسکرائے جا رہی تھی۔ مگر میں آپ سے کیوں پوچھ رہی ہوں؟ آج سے پہلے آپ نے کون سا میری مرضی کا کوئی کام کیا ہے؟ آج ایک بے پناہ شور و ہنگامے بھری گھریلو تقریب منعقد کی گئی تھی۔ فوزیہ فرزانہ آپی تک ان کے شوہر اور بچوں سمیت بلائی گئی تھی اور اس پرمسرت موقع پر سارا آپی اور تابش بھائی کی شادی کی بہت قریبی ڈیٹ فکس کر دی گئی تھی۔ اتنے خوشی بھرے ماحول میں بھی وہ سارا وقت اختلاج کا شکار رہی تھی۔ اتنی گرمی اور اتنے ڈھیر سارے لوگ، کچن میں تو ماہی نے جھانک کر بھی دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی اور اب وہ سارا کا دماغ کھا رہی تھی، مگر وہ اسے قطعی طور پر نظر انداز کرتی اپنے بستر پر لیٹ کر کروٹ بدل گئی۔ ماہین کا لس کر رہ گئی۔ تابش بھائی بہت اچھے صحیح، مگر اسے ان دونوں کی منگنی پر بھی بہت سے اختلافات تھے۔ اف آپی کتنے آرام سے حامی بھر لیا آپ نے تابش بھائی کے لیے، کیوں اس میں آخر عیب کیا ہے؟ وہ حیران ہوئی تھی۔ کمال ہے آپی، ساری عمر اس گھر میں گزار کر بھی آپ کا دل نہیں بھرا؟ اسی گھر کے ایک سے دوسرے کمرے میں شفٹ ہو جائیں گے اور بس، نیا کیا ہے اس میں؟ پاگل ہو تم بالکل، شرمگی مسکراہٹ کے ساتھ بولی اور آنکھوں میں چھم سے تابش رزاق کا وجیح سراپا اتر آیا۔ ایک نئے اور اجنبی بندے کا ساتھ کیا زندگی کے نئے پن کے لیے کافی نہیں ہے؟ لو جی، ماہی نے انہیں بے یقینی سے دیکھا، یہ نیا اور اجنبی بندہ کون ہے بھلا؟ خدا جھوٹ نہ بلوائے تو کم از کم بھی 24 سالوں سے دیکھ رہی ہے اس بندے کو۔ سب سے زیادہ تو انہیں آپ ہی جانتی ہے پگلی، اس جاننے اور اب کے جاننے میں بہت فرق ہوگا۔ پہلے کے رشتے میں ایک حد تھی، محبت کا انداز الگ تھا، تو کوئی مزے کی بات نہیں ہے۔ شادی سے پہلے بھی آپ یہیں رہ رہی ہے اور بعد میں بھی یہی رہے گی، وہی شکلیں اور وہی عادتیں رکھنے والے لوگ۔ سارا آپی نے گہری سانس بھرتے ہوئے اس کی طرف کروٹ بدلی تھی۔ یہ سب لوگ ہمارے اپنے ہیں ماہی، میں تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ مجھے کسی نئے امتحان کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سب سے مشکل مرحلہ کسی انجانی جگہ اجنبی لوگوں کے درمیان ایڈجسٹمنٹ کا ہوتا ہے، اور مجھے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ میرا میکہ اور سسرال ایک ہی ہے۔ شادی کے بعد ایک ہی تو ہوک اٹھتی ہے لڑکی کے دل میں، اپنے میکے کی۔ میرے ماں باپ اور بہن میری نظروں کے سامنے ہوں گے تو خوشی اور اطمینان بھری زندگی گزرے گی۔ وہ اس قدر شانت اور مطمئن تھی کہ ماہین کرا کر رہ گئی۔ اف، اس نے تکیہ چہرے پر رکھ لیا۔ آپ تو کنویں کی مینڈک ہے، بس مجھے بخشو، تم اپنی دفعہ ساری خواہشیں پوری کر لینا۔ وہ بھی چڑھ ہی گئی۔ میں تو شکرانے کے نفل پڑھوں گی جو اس ہجوم سے نکلوں گی۔ اتنے سارے لوگوں میں انسان کی اپنی کوئی شخصیت ہی نہیں بن پائی۔ ان کے جواب میں فی الفور بولی تو سارا آپ بھی سر پکڑ کر رہ گئی، جانے اس لڑکی کا کیا بننے والا تھا۔ شادی کے دن قریب آتے ہی گھر میں روایتی سی ہلچل شروع ہو گئی۔ جہاں سارا دن بازاروں کی کھاک چھاننے میں گزرتا تھا، وہیں شام کے سائے ڈھلتے ہی ڈھولک رکھ لی جاتی، لڑکیاں بالیاں اکٹھی ہو کر اتنی رونق لگاتی کہ مزہ آ جاتا، اور یہ سب کچھ اتنا دلکش تھا کہ ماہی جیسی آدم بیزار بھی اپنی ساری اکتاہٹ اور بیزاری بھول کر اس ہنگامے کا حصہ بن گئی۔ اتنے دنوں سے ان کی نصیحتیں الٹی سیدھی منطقوں کا شکار بنتی سارا آپی نے بھی سکھ کا سانس لیا تھا۔ بہت دلچسپی اور دل جمعی کے ساتھ شادی کی تیاریوں مگن تھی، اور اس تمام جوش و خروش کا رزلٹ شادی والے روز اس کے دلکش روپ کی صورت نکلا تھا۔ ہر وقت ہجوم اور گرمی کا شور کرنے والی ماہین اس وقت سب کی پرستائش نظروں کے احساس سے اترا رہی تھی۔ تب ہی کسی پر نہ ٹھہرنے والی عاشر رزاق کی نظر اس کے روپ پر ٹھہر سی گئی۔ تابش بھائی کی انگلی پر مہندی لگا کر نیک کے لیے جھگڑتی ہوئی اپنا سا جل سا روپ لیے سیدھی اس کے دل میں اتر گئی تھی۔
کمال ہے، اتنے سالوں میں تو کبھی ایسا کچھ نہیں لگا، اور اب یوں اچانک۔ وہ خود پر ہنس دیا تھا۔ اس کی تمام کزن سے تو بے تکلفانہ دوستی تھی، مگر ماہین کی الگ تھلگ رہنے والی ریزرو سی فطرت کے باعث اس سے بہت کم ہی مخاطب ہوتا تھا۔ حالانکہ باقی سب بہنیں اور بھابھیاں اکثر و بیشتر اس کی شوخیوں اور برجستہ جملوں کی زد میں رہتی تھی اور پلٹ کر جوابی حملہ بھی کر دیتی تھی، مگر ماہین نہ تو کبھی اس سے بے تکلف ہوئی تھی اور نہ ہی کبھی عاشر نے خواہ سے گفتگو میں گھسیٹنے کی کوشش کی تھی۔ یوں بھی پہلے تو اس کی پڑھائی نے اسے سر اٹھانے کی مہلت نہیں دی تھی، اس کے بعد کے 4 سال دوسرے شہر میں نوکری کی تلاش میں گزر گئے۔ اتنا ٹائم ہی کہاں ملتا تھا کہ کسی اور خوش کن خیال کو دل و ذہن میں جگہ دی جاتی۔ اب وہ لاہور میں ایک بہت اچھی پوسٹ پر جاب کر رہا تھا اور سیٹل بھی ہو چکا تھا۔ ہر ویکینڈ پر گھر آتا، مگر اتنے سارے لوگوں میں اس نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ماہین سے ملاقات ہوئی بھی تھی یا نہیں، مگر آج کی یہ واردات بے حد انوکھی تھی۔ نوین کو چچا جان نے آواز دی تو وہ اس کی گھوری نظر انداز کرتی بھاگ گئی۔ بدتمیز ساری خود غرض روحاں سی ہونے لگی۔ اتنے شوق سے اس نے ہاتھوں میں پہننے کے لیے گجرے منگوائے تھے، باقی سب میں بانٹنے کے بعد اب جب اس کی باری آئی تو کوئی بھی اسے گجرے پہنانے والا نہیں بچا تھا۔ اچھی بھلی نوین موجود تھی، اسے بھی چچا جان نے پکار لیا تھا۔ تمہیں کیا ہوا ہے؟ تیزی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھتا عاشر اس راہداری میں منہ انتظار پا کر ٹھٹک گیا۔ کچھ نہیں ہوا مجھے، خفا سی رخ موڑ گئی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اپنے مزاج کے مطابق عاشر بھی شانے جھٹک کر اپنی راہ لیتا۔ اس کے تو اپنے بھی ہزار نخرے تھے، مگر وہ ماہین کا سجل سا روپ ہی تھا جو اس کے قدموں میں بیڑی بن گیا۔ مار پڑی ہے کیا؟ جی نہیں، وہ حسب توقع چڑھ کر پلٹی تھی۔ اچھا، چہرے سے تو لگ رہا ہے جیسے رو کر آئی ہو۔ لبوں کی تراش مسکراہٹ دبائے وہ بڑی فرصت کے عالم میں اس کے نگوش کی دلکشی جانچ رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ نے ماہین کو تپا دیا۔ ابھی اس کے ڈریسنگ اور میک اپ کی اتنی تعریف کر کے گئی تھی اور عاشر نے 2 سیکنڈ میں سب کچھ برابر کر دیا تھا۔ غلط فہمی آپ کی، مجھے آج تک کبھی کسی نے ڈانٹا تک نہیں۔ اوکے، وہ فوراً شرافت کی جون میں آ گیا۔ ویسے مسئلہ کیا ہے؟ ماہین کے دل کا درد پھر سے بیدار ہونے لگا۔ یہ گجرے خود تو سب پہن گئی ہیں، میری باری آئی تو نوین بھی بھاگ گئی، بس اتنی سی بات، لاؤ میں پہناتا ہوں۔ اس نے گہری ہوئی مسکراہٹ کے ساتھ کہا اور ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے ہاتھ سے گجرا تھام لیا۔ وہ گمگو کی سی کیفیت میں کھڑی تھی کہ اسے یہ آفر قبول کرنی چاہیے نہیں، مگر وہ اسے سوچنے کا مزید موقع دیے بغیر بجلد بولا، جلدی کرو نا، پھر میری جھول بھی پہنچنا ہے، سب گاڑیوں میں بیٹھ رہے ہیں۔ ماہین کو ہاتھ آگے بڑھانا ہی پڑا تھا۔ اتنی تو چوڑیاں بھری ہے کلائی میں، مگر تم لڑکیوں کا سنگار تو ان لمیٹڈ ہے۔ وہ اس کی چوڑیاں پیچھے کر کے گجرا باندھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ بے ساختہ ہنس دی۔ ان کے بغیر بھلا کیا مزہ؟ اس کی ہنسی عاشر کے سماعتوں کو بہت بھلی لگی۔ اچھا تو پھر سمجھ لو، میں نے سارے بندھن توڑ کر تمہارے ہاتھوں میں اپنا بندھن باندھ دیا ہے۔ اس کے دوسرے ہاتھوں میں گجرے کو گرہ لگاتے ہوئے اطمینان سے بولا تو گڑبڑا کر عاشر کو دیکھنے لگی۔ اس کے ہونٹوں پہ نہ سمجھ میں آنے والی دلکش مسکراہٹ تھی۔ ماہین کا دل بے ترتیبی سے دھڑکا تھا۔ گڑبڑا کر اپنا ہاتھ کھینچا تو چوڑیاں اس کی انگلیوں سے ٹکرا کر دل فریب سا جل ترنگ بچا گئی۔ وہ نوز اس کی راہ میں استادہ تھا۔ ماہین اس کے بدلتے انداز سے پریشان ہونے لگی۔ آپ شاید کسی کام سے جا رہے تھے، میرا کام تو تمام ہو گیا۔ وہ گہری سانس کھینچتے ہوئے معنی خیز انداز بولا تو اس کی شوخ نظروں نے اس کی پلکوں کو بوجھل کر دیا۔ ارے، وہ ہنس دیا، تم شرماتی بھی ہو، آپ پلیز راستے سے ہٹے۔ عاشر سے زیادہ اپنی دھڑکنوں کے بدلتے انداز سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور اگر میں تمہارے ہر راستے کی منزل بن جاؤں تو؟ وہ تو آنکھوں کے راستے میں دل میں گھسا جا رہا تھا۔ ماہین کی کینچی جیسے زبان جیسے تالو سے چپک کر رہ گئی۔ بمشکل اسے ہاتھ سے ایک طرف دھکیلتی ہوئے تقریباً بھاگتے ہوئے باہر نکل گئی، مگر اس کے بعد بھی سارا وقت وہ خود کو اس کی مسکراتی نظروں کے حصار محسوس کرتی رہی تھی۔ دودھ پلائی کے وقت بھی اس نے ٹھیک سے جھگڑ کر نیک وصول کرنے نہیں دیا تھا۔ اتنے برجستہ جملے کسے کہ وہ جو ہاتھ لگا وہی لے کر اسٹیج سے اتر آئی۔ جہاں سارا آپی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، وہیں تابش بھائی بھی سب کی ستائش سمیٹ رہے تھے۔ دلہا دلہن کو رخصت کرا کے گھر لایا گیا۔ ایک یادگار دن کو انجوائے کرنے کے بعد رات گئے ان سب کو بستر نصیب ہوئے تو بے پناہ تھکن کے باوجود اسے فوراً نیند نہیں آئی تھی، بلکہ آنکھیں مونتے ہی پلکوں تلے عاشر کا سراپا اتر آیا تو وہ خود کو سرزنش کرنے لگی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میں سارا آپی کی طرح اسی گھر میں کھپنے کو تیار نہیں ہوں۔ وہی لوگ، وہی در و دیوار، کچھ بھی تو نیا پن نہیں ہے ان سب میں۔ اس نے سونے کی کوشش کی، تب اسے خیال آیا کہ عاشر کے انداز، اس کی مسکراہٹ اور مہکتے الفاظ کس قدر نئے اور انوکھے تھے۔ اگر میں تمہارے ہر راستے کی منزل بن جاؤں تو؟ خدا کے لیے نہیں۔ تکیے میں منہ چھپاتے ہوئے اس نے خود کو سختی سے مزید کچھ سوچنے سے باز رکھا، مگر جب محبت دل پہ دستک دینے لگے تو سماعتیں اور کچھ نہیں سنتی سوائے اس کی دستک کے، مگر اسے نہیں پتا تھا
کہ عاشر یہ بات تایمہ کے کانوں میں بھی ڈال چکا ہے۔ ولیمے کی پرمسرت تقریب اپنے انجام کو پہنچی۔ ابھی وہ سب شوقی و مگن تھے کہ تایمن لپک جھپک کر ماہین کو پکڑا اور اس کی انگلی میں عاشر کے نام کی انگوٹھی ڈال دی۔ سب کے شور و گل نے اور چھیڑ چھاڑ نے اسے ششتر کر دیا تھا۔ پھر پتہ نہیں کس نے شرارت سے اس کا سر جھکا کر آنچل ڈال دیا تو اپنی بے بسی پر اس کا دل بھر آیا۔ سب کی لاک روکنے پر نہیں رکی تھی، بھاگتے اپنے کمرے میں آ کر بند ہو گئی۔ ہر چیز اس نے نوٹ کر پھینک دی تھی۔ یہ بھی کوئی بات ہوئی؟ میری تو جیسے کوئی مرضی ہو ہی نہیں سکتی۔ سب سے برگشتہ تھی۔ سب کے چہرے اس فیصلے پر جگمگا رہے تھے۔ کسی نے بھی اس کی بھیگی پلکوں کو دیکھنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ سب کو عاشر رزاق کی خوشی جو دکھائی دے رہی تھی۔ بس اتنا ہی چارم ہوتا ہے، منگنی کروا لی۔ پھر پلٹ کر موصوف نے پوچھا بھی نہیں، نقصان ہوتا ہے گھر کے بندے سے منگنی شادی کرانے کا۔ بچپن سے اب تک یہی شکل دیکھی ہے، آئندہ زندگی میں بھی یہی دیکھنی ہے، تو اب دیکھنے کی ایسی کیا حسرت ہوگی۔ منگنی کے بعد کئی بار لاہور سے آیا تھا۔ ماہین سامنے ہوتی تو ٹھیک، ورنہ اس نے کبھی اس سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ماہین نے جل کر سارا آپی کے سامنے دل کے پھپھولے پھوڑے تو اسے ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس کے سارے خیالات من ون اپنے چہیتے دیور تک پہنچا دے گی۔ ویکینڈ پر وہ گھر آیا تو ٹی وی لاؤنج میں ہمیشہ کی طرح محفل جمی تھی۔ وہ بھی دل پر جبر کر کے اپنے کمرے میں پڑی رہی۔ اگر اسے میری شکل دیکھنے کا شوق نہیں تو میں بھی مر نہیں رہی اس کے پیچھے۔ اسے سخت تاؤ آ رہا تھا، اتنی مشکل سے دل کو اس رشتے کے لیے راضی کیا تھا، مگر عاشر کا رویہ پھر سے اسے متنفر کر رہا تھا۔ ماہی، اتنی گرمی میں اندر کیوں گھسی بیٹھی ہو؟ چلو چھت پر چلے، اتنی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بس منٹوں میں بارش ہونے والی ہے۔ سارا آپی نے آ کر اسے للچایا تو بارش کی دیوانی فوراً اٹھ کھڑی ہوئی، سیڑھیوں تک پہنچ کر ٹھٹک گئی۔ اوفو، میری یادداشت بھی نہ، تابش کو دودھ کا گلاس تو دیا ہی نہیں۔ اپنی پیشانی پر ہاتھ مارتے بولی، تم اوپر چلو، میں ابھی 2 منٹ میں آئی۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی جس پر ٹھٹکتی، لہٰذا سرلاتے اوپر چلی آئی۔ دھڑکنیں تو تب بے ترتیب ہوئی جب عاشر کو سامنے پایا۔ اچھے موسم اور ٹھنڈی ہوا کا سارا شوق ہوا ہو گیا۔ فوراً پلٹی ماہین۔ عاشر نے آواز دے کر اسے روکا تھا۔ بھابھی بتا رہی تھی کہ تمہیں مجھ سے بہت شکوے ہیں۔ میں نے سوچا کہ کچھ تمہاری زبانی بھی سنا جائے۔ اس کے مقابل کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ماہین کی ساری تراری رخصت ہونے لگی۔ میرے خیال میں جوائنٹ فیملی سسٹم کا یہی فائدہ ہوتا ہے، بندہ اپنے آپے میں تو رہتا ہے نا، ورنہ تم تو مجھ سے چھپتی پھرتی، شرارت سے کہہ رہا تھا۔ اور ماہین کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس کی نظروں کے سامنے سے غائب ہو جاتی۔ قدرے رخ موڑ کر کھڑی ہو گئی۔ تیز ہوا سنگ لہراتا اس کا دوپٹہ عاشر کے چہرے پر فڑفڑا رہا تھا۔ کیا بے اعتباری ہے مجھ پر؟ میں نے تو ایسا تو کچھ نہیں کہا۔ اس نے کمزور لہجے میں اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تو پھر سے اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اچھا، اس نے لہجے بھر کو رک کر جیسے الفاظ مجتمع کیے، تو پھر جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ سن لو۔ اس کے آر یا پار والے انداز پر ماہین کی دھڑکنیں بے ترتیب ہونے لگی۔ عاشر پلیز، حیا سے بوجھل لہجہ عاشر کی سماعت کو بہت بھلا لگا۔ بہت بہتر، ویسے مجھے بھی رومانس کو لفظوں میں بیان کرنا اچھا نہیں لگتا، اطمینان سے کہتا ماہین کو برافروختہ کر گیا۔ ابھی وہ پہلے حملے سے سنبھلی نہیں تھی کہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، محبت وغیرہ کا تو مجھے کچھ تجربہ نہیں ہے، لیکن جو ہم چاہتے ہو وہ ہو جائے تو زندگی بہت پرسکون ہو جاتی ہے۔ ایسا ہی سکون آج کل مجھے بھی اپنی رگوں میں دوڑتا محسوس ہوتا ہے۔ پھر بھی اگر تم کچھ عہد و پیمان چاہتی ہو تو میں وہ بھی کرنے کو تیار ہوں۔ اس سے اب معلوم ہوا تھا کہ عاشر کی لاپرواہی کی شکایت کرنا بہت آسان کام تھا، مگر اس کی پرواہ اور توجہ کو سہنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، من منائی تھی۔ دیٹس ویری گڈ، سراہنے والے انداز بولا۔ میں بھی شادی سے پہلے لفظوں کی فضول خرچی کے حق میں نہیں تھا۔ منگنی کا پیریڈ فقط باہمی اعتماد و اعتبار کے سہارے گزارنا چاہیے، اور شادی کے بعد محبت کی زندگی۔ آپ یہ ٹاپک چینج نہیں کر سکتے؟ ماہی نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، اسے ٹوٹ کر شرم آ رہی تھی۔ اس کی طرف دیکھتے ہنس دیا، پھر شرارت سے بولا، ایک تو تم لڑکیوں کی عادت بہت عجیب ہے، پہلے تو شکوے شکایت کرتی ہو، اس کے بعد شرم و حیا کے دورے پڑنے لگتے۔ آپ کو بہت تجربہ ہے لڑکیوں کی عادتوں کا۔ اوہ ہو، تو جیلیسی کا مادہ بھی موجود ہے۔ وہ محظوظ ہوا تھا اور ماہین حد درجے خجل۔ میں جاؤں اب؟ اتنے اچھے موسم میں آج جانے کی ضد نہ کرو، ہلکے سے گنگنایا تو وہ تنزن بولی، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ اتنا فضول بھی بولتے ہیں۔ میں بہت اچھا بھی بولتا ہوں، بس ذرا شادی ہو لینے دو، اطمینان سے بولا تو ایک مرتبہ پھر سٹ پٹا گئی۔ تھوڑا سا انتظار کرو، اس کے بعد آتے ہی بہانے سے تمہیں ڈھونڈا کروں گا، تسلی دینے والے انداز بولا، مگر اس کی شرارت کو ماہین بہت اچھی طرح محسوس کر چکی تھی۔ اس کا چہرہ جیسے آگ کی لپیٹوں کی زد میں آ گیا۔ 2 قدم پیچھے ہٹنے کے بعد وہ پلٹی اور بھاگتے سیڑھیاں اترنے لگی۔ عاشر سر جھٹک کر ہنس دیا تھا۔ کتنا مزہ آتا آپی، آپ کی شادی کہیں دوسرے شہر میں ہوئی ہوتی تو ہم آپ سے ملنے جایا کرتے، پکنک ہو جاتی، بڑی حسرت سے کہہ رہی تھی۔ تولیے سے بالوں کو رگڑتا تابش کا ہاتھ وہیں ٹھٹک گیا۔
क्यों भाई, मुझसे क्या कसूर सरजद हो गया है? वो शादी तो आप ही से होती मगर आप कहीं और रहते ना, उसने वजाहत की थी। हाँ, दूर देश के शहजादे होते। सारा आप ही शरारत से बोली तो उन्होंने भी उस शरारत का पूरा पूरा लुत्फ लिया, और तुम भोली भटकी शहजादी। उनकी मोहब्बत पाश निगाहें, सारा आपी की शर्मगी मुस्कुराहट, उससे कुछ भी नहीं भा रहा था, उकताकर बाहर निकल आई। इन दिनों उसे सिर्फ एक ही ख्याल सता रहा था कि आशिर से शादी के बाद भी उसे इसी चिड़ियाघर में रहना था, जहाँ अभी भी संडे की छुट्टी का फ़ायदा उठाते हुए बच्चों ने उधम मचा रखा था। अम्मी, चच्ची जान और ताई अम्मा मौसमी फलों का ढेर लिए स्क्वैश और मुरब्बों की तैयारियों में मगन थी। सादिया भाभी और सारा आपी के ज़िम्मे अचार और चटनियों की तैयारी की जिम्मेदारी थी, और नायला भाभी बच्चों को आपे में रखने पर मामूर हलकान हो रही थी। उसे ताईजान ने आवाज़ दी तो उसे उस रवि से उनकी तरफ चली आई। क्या बात है, इतनी खामोश क्यों फिर रही हो? ताई अम्मा तो यूँ भी मोहब्बत से गूंदी थी, हर पल सबको चहकता और खुश देखने की तकदों में मसरूफ़ रहती, मगर माहिन के लिए आशिर की ख्वाहिश जानने के बाद तो वो कुछ और भी ख्याल रखने लगी थी। बस ऐसे ही, उसका जवाब बेजारी से भरपूर था। मगर अम्मी को तो मौका मिल गया, यूं ही फारिग फिरती रहती है, सुस्ती तो तारी होनी है। लाख दफ़ा कहा है कि कुछ सीना पुरोना ही सीख ले, और नहीं कुछ तो किचन में ही झांक लिया करे, मगर नहीं, सारा दिन रूह की तरह पूरे घर में चकराती फिरती रहती है। सारी सुस्ती दूर हो जाएगी अम्मी जी, शादी के बाद देखिएगा कितनी एक्टिव हो जाएगी। आशिर की तो आदत है सबकी दौड़े लगवा कर काम कराता है। नायला भाभी ने करीब आते दर पर्दा माहिन को छेड़ा था। मुझे दौड़े लगाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ माशाल्लाह से एक काम करने को 10 लोग तैयार बैठे होते हैं, तिनक कर बोली थी। तभी तो बची हुई हो। अम्मी उसके सीधे सपाट जवाबात से यूं ही चिढ़ा करती थी। भाई, जिस किसी ने भी शोहर के मादे से होकर दिल तक पहुँचने का रास्ता दरियाफ्त किया है, मैं शादी के 6 सालों के बाद इससे पूरी तरह मुत्तफिक हो चुकी हूँ। इसलिए माही साहिबा, तुम भी किचन से दोस्ती कर लो, क्योंकि आशिर तो खाने के मामले में अपने भाइयों से ज़्यादा खुश खुराक है। मिलजुल के रहने का ये भी फ़ायदा होता है कि मिल बांट के सारे काम निपट जाते हैं, और किसी एक पर बोझ भी नहीं पड़ता। माही कौन सा पहले भी किचन संभाल रही है, जो अब हम उसे इस बखेड़े में डालेंगे। तुम सिर्फ ऐश करना माही, सादिया भाभी मुस्कुराते हुए कह रही थी, जबकि सारी छेड़छाड़ से अलग उसका जहन अलग ही उड़ाने भर रहा था। इधर नन्हा इब्राहिम सारा आपी की गोद में आया, उधर आशिर और माहिन की शादी की तैयारी अपने इख्तिताम को पहुंची। बेहद शान और शौकत से रुखसत होकर आशिर के कमरे में पहुंची थी, और तब उसे अंदाजा हुआ कि सारा आपी क्यों खुश रहती थी, और ताबिश भाई की मोहब्बतों के अंदाज उन्हें नए और अनोखे क्यों लगते थे। आशिर ने उसे इस कदर अपनायत का एहसास दिलाया कि वह हवाओं में महसूस वो सफ़र हो गई। कभी कभी तो उसे यकीन ही नहीं आता था कि एक ही घर में सालों इकट्ठे रहने के बावजूद आशिर उसे यूं टूट कर चाह रहा था। अब पता चला कैसा जादू फैला है इस घर में मोहब्बतों का, कैसे चुपके से आशिर के दिल में घर करके बैठ गई हूँ। सरापी से छेड़ती, मगर जो कुछ वो दिल में ठाने बैठी थी वो किसी को भी मालूम नहीं था। आशिर का इरादा अपनी छुट्टियों के दिनों में उसे मरी वगैरह ले जाने का था, मगर जब फौजिया आपी के शौहर को कारोबार के लिए मजीद रुपयों की अशद ज़रूरत पड़ी, तो फौजिया आपी और रेहान भाई के लाख इनकार के बावजूद आशिर ने सैर व तफरी के लिए रखे तमाम रुपए उठाकर रेहान भाई के हाथों में थमा दिए। जहाँ सब आशिर के मुतशक्किर हुई, वहीं माहिन का दिल जल कर रह गया। वो आशिर से रूठी हुई थी। रोज़ रोज़ ऐसा मौका थोड़ी मिलता है, इतना अच्छा चांस गंवा दिया आपने। अरे यार, मोहब्बत जिंदाबाद, हनीमून तो यहाँ रह के भी मनाया जा सकता है। उसने उसे अपनी तरफ खींचते हुए बहुत वारफ्तगी से कहा, तो उसे हर बात भूलने में चंद ही सेकंड लगे थे। पता है माही, मुझे ऐसी बीवी चाहिए थी जो इसी घर का हिस्सा बन के रहती, मुझे ही नहीं मेरे घर वालों को भी समेट कर रखती। और तुम कमाल हो यार, घर वालों को नहीं घर वाले को भी काबू में रखा हुआ है। आशी ने इन गुजरे दिनों में कई बार बरमला कहा था, लेकिन छुट्टियां खत्म होते ही जब आशी ने वापसी के लिए पैकिंग शुरू की, तो माहिन हर मसलहत को बालाए ताक रख के सामने आ खड़ी हुई। वो अपनी शर्ट्स बैग में रखकर पलटा तो अलमारी का दरवाज़ा बंद किया उससे टेक लगाए खड़ी थी। बेसाख्ता मुस्कुराते इसकी तरफ बढ़ा। क्या इरादा है? उसके दाएं बाएं अलमारी पर हाथ टिकाए वो शरारत से पूछ रहा था। मैं भी आपके साथ जाऊंगी, पलके झुकाकर बोली। काश कोई इतना बड़ा सूटकेस होता कि जिसमें पैक करके तुम्हें भी अपने साथ ले जाता, मगर अब तो फक्त दिल में ले जाना पड़ेगा, वहाँ भरते हुए बोला। माहिन ने खफीफ सी पलके उठाकर उसे देखा। वो होंठों पर दिलकश सी मुस्कुराहट ली उसी की तरफ मुतवज्जह था। फिलहाल मैं अपने कपड़े ले जाती हूँ, बाकी की चीज़ें बाद में ले जाएंगे, या फिर? बड़े आराम से करी थी। आशिर हैरान सा होकर उसकी बात काट गया। कहाँ कहाँ जा रही हो तुम? आपके साथ लाहौर। आपको ऑफर तो है रहाइश की भी, जैसे सब कुछ तय किए बैठी थी। आशिर ने कदरे ध्यान से उसे देखा, वो बिल्कुल संजीदा थी।
تو میں رہ رہا ہوں نا وہاں، تمہارا بھلا وہاں کیا کام ہے؟ سب لوگ یہاں ہیں، تم اکیلی وہاں کیا کرو گی؟ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے سنجیدگی سے بولا، میری شادی ان سب سے نہیں آپ سے ہوئی ہے، اور پھر آپ بھی تو وہاں ہیں، اکیلی تو نہیں ہوگی میں۔ اس کی بات سن کر عاشر اس کا ہاتھ تھامے بستر تک لایا اور اسے بٹھا کر خود بھی اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ یقین کرو ماہی، میرا اپنا دل بھی نہیں چاہ رہا تمہیں یہاں چھوڑ کے جانے کو، اور پھر میں تقریباً ہر ویکینڈ پر آ جاتا ہوں، 2.5-3 گھنٹے کا تو سفر ہے، پھر تمہیں خواہ مخواہ پردیس کاٹنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسے بہلانے والے انداز میں کہہ رہا تھا۔ آپ بھی تو کاٹ رہے پردیس، اور پھر آپ کے ساتھ ہوتے ہوئے پردیس کیا اور پردیس کیا؟ مطمئن تھی، فطری طور پر عاشر یہی سمجھ رہا تھا کہ اس کی پہلی جدائی سے خائف ہے، سو ملائمت سے اس کا ہاتھ لبوں سے لگانے کے بعد سہلاتے ہوئے کہا، سچی بات تو یہ ہے ماہی کہ جتنا آسان تم سمجھ رہے ہو یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، میں تمہیں وہاں لے جا کر خوار نہیں کرنا چاہتا، دوسرے یہ کہ 2 گھروں کو مینج کرنا میرے لیے بہت مشکل ہے، آپ یوں ہی ذہن پہ سوار کر رہے ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو، یہاں تابش بھائی ہے، عدیل بھائی اور ثاقب بھائی بھی اچھی خاصی جاب کر رہے، ہمارے وہاں چلے جانے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اب عاشر کو لگا جیسے وہ پہلے ہی سب طے کیے ہوئے تھی، فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور دوبارہ سے الماری کھول کر اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ تو پھر منتظر تھی، تو پھر کچھ بھی نہیں، تم یہی رہو گی، ساری بھابھی کی طرح اس گھر کو سنبھالو گی، وہ اب کی بار اٹل انداز بولا تھا۔ ایک عمر گزار دی میں نے یہاں عاشر، شادی کے بعد تو کم از کم اپنے گھر جانا چاہیے، شوہر کا گھر ہی بیوی کا گھر ہوتا ہے ماہی، اور پھر کیا یہ تمہارا گھر نہیں ہے جو تمہیں اپنے گھر کی ضرورت پیش آنے لگی؟ وہ اپنا کام ادھورا چھوڑ کر بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا، مگر میں ساری عمر اس چڑیا گھر میں نہیں گزار سکتی۔ اتنے آرام سے اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی تو اس کے پیچھے عاشر کی گزشتہ دنوں کی دیوانگی کار فرما تھی جو وہ شادی کے بعد سے اس کے لیے دکھا رہا تھا، مگر اب شٹ اپ ماہی، بولا نہیں گرایا تھا، زبان سنبھال کر بات کرو، اس گھر میں میرے ہی نہیں تمہارے گھر والے بھی رہتے ہیں، تو رہتے رہے سبھی یہاں، مگر میں نہیں رہوں گی، وحشت ہوتی ہے مجھے جوائنٹ سسٹم سے، ہر وقت کا ہنگامہ اور نکتہ چینیاں، میں اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ اب بھی بضد تھی۔ عاشر یوں تو بہت سمجھدار اور قدرے ٹھنڈی طبیعت والا شخص تھا، مگر کبھی کبھار آنے والا غصہ اس کا دیکھنے والا ہوتا۔ تم کیا کرنا چاہتی ہو جس کی آزادی نہیں ہے تمہیں یہاں؟ اور یہ جو تمہیں نکتہ چینی لگتی ہے نا، یہ ان سب کی محبت ہے جو قدم قدم پر تمہاری رہنمائی کرتی ہے، صحیح اور غلط کی پہچان دیتی ہے، میں بھرپائی ایسی محبتوں سے۔ وہ اس کی بلند لہجے سے خائف ہوئے بغیر بیزاری سے بولی تو عاشر مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ تو پھر میرے ساتھ جا کر کیا کرو گی؟ ان سب کی 22 سالوں کی محبت تمہیں موم نہیں کر پائی تو میری 2 ہفتوں کی محبت کو کس کھاتے میں ڈالو گی تم؟ تلخی سے بولا تھا۔ آپ خواہ مخواہ ایک چھوٹی سی بات کا مسئلہ بنا رہے عاشر، وہ اب کی بار بگڑ کر بولی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی تو عاشر گہری سانس بھرتے خود کو نارمل کرنے لگا، جبکہ وہ یوں ہی تنے ہوئے تاثرات لیے بیٹھی رہی۔ آ جائے۔ عاشر کے کہنے پر سارا آپ بھی خائف سا چہرہ لیے اندر چلی آئی۔ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ باہر تک آوازیں جا رہی تم دونوں کی۔ ان کے انداز میں سرزنش تھی، تنبیہ تھی، اور اس میں نیا کچھ بھی نہیں تھا۔ غلط بات پر ٹوکنا یا سمجھانا اس گھر کے ہر بڑے کی سرشت میں شامل تھا۔ عاشر نے بات سمیٹنے کے لیے ہونٹوں پر جبری مسکراہٹ پھیلائی، مگر اس سے پہلے وہ چٹک کر بولی، تو کیا اب اپنے کمرے میں ہم اپنی پسند اور مرضی کے مطابق رہ بھی نہیں سکتے، بات نہیں کر سکتے؟ تمیز سے بات کرو ماہین۔ عاشر نے سارا آپی کا لحاظ کرتے ہوئے مدھم لہجے میں مگر سختی سے کہا، مگر وہ اسی انداز میں بولی، اور کسی کے معاملات میں خواہ مخواہ کی دخل اندازی کو آپ کچھ نہیں کہیں گے؟ بکواس مت کرو۔ عاشر ایک دم سے بھڑک اٹھا تھا۔ بیچاری سارا آپی اڑی رنگت لیے حق دک سی کھڑی اس نئے نویلے جوڑے کے انداز دکھ رہی تھی۔ اس گھر کی یہی ریت ہے، اپنی مرضی سے آپ ہنس بول بھی نہیں سکتے، کوئی نہ کوئی ہر قدم پر آپ کو ٹوکنے کے لیے ضرور کھڑا ہوگا، اور یہی بات مجھے پسند نہیں ہے۔ بہت تنفر سے بولی تو قصوروار ہوتے ہوئے بھی عاشر کو سارا آپی سے ندامت محسوس ہونے لگی، جبکہ وہ معذرت کرتی فوراً پلٹ گئی کہ عاشر کی پکار پر بھی نہیں رکی تھی۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ماہین کہ تم ایسی سوچ رکھتی ہو، میرے سامنے تو سارا بھابھی ایک مثال تھی، مگر افسوس تم تو ان کا پاسنگ بھی نہیں۔ وہ تعصف آمیز غصے سے کہتا باہر نکل گیا۔ یہی ہوتا ہے اکٹھے رہنے میں، ہر وقت کسی نہ کسی سے مقابلہ ہوتا رہتا ہے، اینڈ آئی ہیٹ دیٹ۔ وہ سلگ رہی تھی۔ عاشر نے چاہے جتنا بھی شور مچایا، غصہ دکھایا، مگر یہ تایمہ ہی کا کمال تھا کہ انہوں نے ماہین کا سامان پیک کروا کے اسے بھی عاشر کے ساتھ روانہ کر دیا۔ ماہین کو خود سے کوئی جنگ لڑنے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ سارا آپی نے جتنا انہیں بتایا اسی سے وہ ماہین کی تیور بھانپ گئی تھی، اور وہ بجائے ان کے مشکور ہونے کے یوں تفاخر سے عاشر کے ساتھ گھر سے نکلی جیسے اس کی زندگی کا بہترین فیصلہ ہو۔ اصل بات صرف تایمہ، سارا آپی اور امی کو معلوم تھی، اس لیے سبھی اسے عاشر کے ساتھ رخصت کرتے بہت اداس ہو رہے تھے، جبکہ امی کے انداز سے جھلکتی سرد مہری ماہین نے بہت اچھی طرح محسوس کی تھی، مگر اس گھر اور ماحول سے نکلنے اور متوقع آزادی کے احساس نے اسے کسی بھی طرف دھیان دینے کی مہلت نہیں دی تھی۔
3 रोज़ दरमियाने दर्जे के होटल में गुजारने के बाद वो आशिर को कंपनी की तरफ से मिले फ्लैट में शिफ्ट हो गए। सिंगल बेडरूम, अटैच बाथ, किचन और छोटे से टीवी लाउंज पर मुश्तमिल फ्लैट माहिन को कोई ख़ास पसंद नहीं आया था, बल्कि इस गज़ब की गर्मी में दरवाज़ा खोलते ही शदीद हब्स ने उसका इस्तकबाल किया तो उसने अंदर दाखिल होते ही बेकरारी से सबसे पहले पंखा चलाया। इतनी अच्छी जॉब है आपकी और रिहाइश इतनी फजूल दे रहे हैं वो लोग। उसने नाक चढ़ाकर तबसरा किया था, मेरी तरह उन्हें भी तुम्हारी पसंद का अंदाज़ा नहीं है, इसीलिए उनसे गलती हो गई। आशिर ने तंजिया कहा, मगर अपनी लापरवाह फितरत की वजह से माहिन ने उसके अंदाज पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी और आगे बढ़ के बालकनी का दरवाज़ा खोलने लगी। उसने भी सोच लिया था कि अगर आशिर ने अपना मूड ना बदला तो भी उससे बात नहीं करेगी। आशिर नहा कर निकला तो भी गर्मी से बेचैन होती शॉवर लेने के ख्याल से बाथरूम में घुस तो गई, मगर नल खोलता हुआ पानी से जहन्नुम की याद दिला गया और टब में मौजूद पानी पर इक्तफा करती जैसा तैसा गुसल करके कपड़े तब्दील करती बाहर निकली तो आशिर खाने का बंदोबस्त कर चुका था। घरेलू होटलिंग ने माहिन का दिल खुश कर दिया। इस पर मुस्तज़ाद आशिर का मूड भी काफ़ी नॉर्मल था, सो वो खाने के दौरान उससे हल्की फुल्की बातें करता रहा। गुजरे 3 दिनों में आशिर ज़रूरत की हर चीज़ घर में ला चुका था। कुछ कंपनी वालों की मेहरबानी थी कि मुख्तसर सा फ्लैट उन्हें फर्निश्ड ही मिला था, हत्ता कि लाउंज में मेज़ पर छोटा कलर टीवी भी मौजूद था। अब ज़रा किचन का जायज़ा ले लो और ज़रूरत की चीज़ों की लिस्ट बना के मुझे दे देना, मैं वापसी पर लेता आऊँगा। खाने के बाद आशिर टीवी के सामने बैठते बोला, अभी तो इतनी थकन हो रही है, मैं कुछ नहीं कर सकती, सुबह जायज़ा लूँगी हर चीज़ का अच्छी तरह। उसने बर्तन समेटते सुस्ती का मुजाहरा किया। अच्छा, 1 कप चाय तो चलेगी ना? वो गहरी सांस भर के पूछने लगा तो मुस्कुराकर इस बात में सर हिलाती किचन में चली आई। आशिर, यहाँ गर्मी बहुत है किचन में, चाय बनाते हुए वहीं से ऊंची आवाज़ बोली तो टीवी स्क्रीन पर नज़र जमाए वो भी उसी के अंदाज में बोला, सामने एक खिड़की है यार, उसे खोल लो, शायद कुछ तब्दीली आ जाए। उसकी हिदायत पर अमल करते माही ने खिड़की खोली तो ठंडी हवा के झोंके ने वाकई तबीयत में फरहत बख्श सा एहसास खोल दिया। उसके लिए चाय का कप लिए चली आई। आशिर, मैंने अब देखा किचन में फ्रिज भी है, वो उसे बता रही थी, ये सब मेरी सेविंग्स में आया है। आशिर ने कहा तो सोचते बोली, मगर टीवी और फ्रिज दोनों ही का साइज़ छोटा है, मगर हम दोनों के लिए काफ़ी है और फिर ज़रूरत का पूरा होना ही आजकल सबसे बड़ी अय्याशी है। ऐश पसंदी तो बहुत ऊपर की बात है, वो संजीदगी से बोला। एक तो आप फ़ौरन सीरियस हो जाते, इंसान को हमेशा आगे का सोचना चाहिए, अपनों से आगे का नहीं, वो जताने वाले अंदाज बोला। मगर माहिन ड्रामे के दिलचस्प से सीन की तरफ मुतवज्जे थे, से सुन नहीं पाई, खामोशी से चाय पीने लगा। आशिर ने 2 रोज़ ही उसका थकन का बहाना बर्दाश्त किया था। माही, सुबह से नाश्ता तो बना रही हो, ये रेडीमेड वाला किस्सा अब ख़त्म करो, ना तो मेरा मादा बर्दाश्त कर रहा है और ना ही जेब। रात के खाने के बाद उसके साथ बालकनी में खड़ा साफ कोई से कह रहा था, नई नवेली दुल्हन से काम करवाएंगे आप? वो उसे शर्म दिलाने वाले अंदाज बोली, मगर वो ज़रा मुतासिर नहीं हुआ। नया नवेला दूल्हा भी तो काम पर जाना शुरू कर चुका है, अगर यहाँ ताई अम्मा होती तो कभी भी मुझे हल्के फुल्के अंदाज में कहने लगी थी कि वो उसकी बात काटते जताने वाले अंदाज में बोला, मगर यहाँ अम्मी नहीं है, ना तुम्हारी और ना ही मेरी, जो तुम्हारे नाज नखरे उठाए। आप तो है ना, और सुना है कि जब आप अकेले रहते थे तो तब बहुत अच्छी कुकिंग करते थे। उसका तंज अनसुना करते इत्मीनान से बोली, मगर अब मैं अकेला नहीं रहता और दूसरे के घर संभालना इसी को कहते हैं जिसके शौक में तुम यहाँ आई हो। बेहद संजीदा था उसके अंदाज, अच्छी तरह समझते माहिन ने बात ख़त्म की। अच्छा जनाब, अगर आपका इतना ही जी चाह रहा है मेरे हाथ के बने खाने का तो कल से आपकी ये हसरत भी पूरी कर दूंगी। यूँ ही ना अच्छी बीवियों वाली बात, तो खुशदिली से बोला था। माहिन ने एक शिकवा कुना नज़र उस पर डालते हुए कहा, आप मर्दों को बीवी फ़क्त घर के कामकाज करती अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं, मेरा शुमार तो उन मर्दों में होता है जिन्हें बीवी मोहब्बत करती भी अच्छी लगती है, बल्कि बहुत अच्छी लगती है। उसका हाथ थाम कर करीब होते हुए मुस्कुरा कर बोला तो उसे घूर कर रह गई। अगली सुबह आशिर ने उसे जगाया था। आशिर, सोने दे प्लीज़, रात हफ्स और गर्मी ने देर तक जगाए रखा था, सो उसकी नींद अभी पूरी नहीं हुई थी। उठ जाओ माही, मुझे ऑफिस से देर हो जाएगी, उठ के नाश्ता बनाओ। अब क्या आशिर ने उसको बाजू से थाम कर झंझोड़ा था। माहिन के ख्वाबिदा जहन को उसका फिक्रा डिकोड करने में कुछ देर लगी। आशिर तो ऑर्डर देकर बाथरूम में घुस गया, मगर वो कोफ्त का शिकार होने लगी। भला इतनी सुबह उठकर कौन हांडी चूल्हे की शक्ल देखे, कम अज़ कम उसे तो ये इत्तेफाक कभी नहीं हुआ था। आशिर बाथरूम से निकला तो वो अभी तक नींद के मज़े ले रही थी। कम ऑन माही, अब उठ भी जाओ यार, जागी हुई हूँ। बाथरूम के खाली होने का इंतजार कर रही थी। जमाइया लेती चप्पलों में पाँव फंसाती बाथरूम में घुस गई थी और जब तक वो बाहर निकली आशिर नक्सक से ऑफिस जाने को तैयार था। दुपट्टे ही से चेहरा पहुँचती किचन में चली आई। चाय बनाकर डबल रोटी के स्लाइसेस जैम लगाकर प्लेट में रखे और ट्रे उठाए लाउंज में चली आई। आज पहला दिन था और आज ही लेट। इधर से एतराज़ हुआ, तो मुझे पहले उठा देते। माहिन ने सारा इल्ज़ाम उसी पर डाला।
پراٹھا نہیں بنایا؟ ایک اور اعتراض۔ اتنی گرمی میں ماہین نے آنکھیں پھیلائی تو گہری سانس بھرتے ناشتہ کرنے لگا۔ آٹا گون لینا اور ٹائم پہ ہانڈی بھی بنا لینا۔ لنچ ٹائم میں آؤں گا، آنے سے پہلے میسج کروں گا، موبائل پاس ہی رکھنا۔ ٹشو سے ہاتھ صاف کرتا ہوا جلد اٹھا تھا۔ وہ ایک تو آپ کی جلد بازی، ایسے جاتے۔ ماہین خفا ہوئی تو ٹھٹکا۔ وہ دروازے تک اس کے پاس آئی تھی، پلٹ کر اس کا بازو تھام کر خود سے قریب کیا۔ اور آئندہ ناشتہ میں مجھے چائے ملنی چاہیے۔ جو شاندہ نے کان میں سرگوشی کرتا وہ مسکراتے باہر نکل گیا تو دھڑام سے دروازہ بند کرتی آ کر صوفے میں دھنس گئی۔ اتنی محنت کی، صبح 8 بجے اٹھ کے ناشتہ بنایا، اس کا کچھ نہیں، لے دے کے 10 کیڑے نکال دیے۔ کافی دیر یوں ہی بے دلی سے پڑے رہنے کے بعد اسے بھوک نے ستایا تو کچھ کھانے کا خیال آیا۔ عاشر برائے نام ہی ناشتہ کر کے گیا تھا۔ جیمز لگا سلائس اور آدھا کپ چائے ڈھکی پڑی تھی۔ میری محنت کی بھی قدر نہیں کی۔ اس نے چائے گرم کر کے پینے کی کوشش کی تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کی محنت کی قدر کرنا واقعی بہت مشکل کام تھا۔ اب پڑے پڑے تو ایسی ہی ہو جانی تھی نا۔ سنک میں کپ انڈیلتے اس نے اپنے آپ کو توجہ پیش کی تھی۔ ناشتے سے فراغت پا کر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق وہ کچن میں آ کر تمام ساز و سامان کا جائزہ لینے لگی۔ ہر چیز مناسب مقدار میں موجود تھی، اور تو اور فریج بھی تمام لوازمات سے پر تھا۔ کیا گوشت، کیا سبزیاں، یا اللہ، ان کا تو عیش کرنے کا پورا ارادہ ہے۔ اکتا کر سوچنے لگی۔ کچن میں کام کرنے کا اس کا کوئی خاص بلکہ کوئی اچھا تجربہ نہیں تھا۔ الٹی سیدھی ہانڈی تو وہ پکا ہی لیتی تھی، مگر سارا آپی اور دونوں بھابھیوں کے ہوتے اس کے حصے میں کوئی سنجیدہ کام آیا ہی نہیں تھا۔ سو اس کی صلاحیت صرف سلاد اور اپنے لیے چائے تک ہی محدود رہ گئی تھی۔ اسے جمائیاں آنے لگی۔ رات کون سا نیند پوری ہوئی تھی۔ چھوٹا سا فلیٹ، حبس اور گرمی کی شدت۔ پہلے مجھے تھوڑی سی نیند لے لینی چاہیے، ابھی تو بمشکل 9:45 ہوئے۔ اس نے وال کلاک پہ نگاہ ڈالتے سوچا، پھر عاشر کا خیال آ گیا۔ یہ پتہ نہیں دوپہر کو کب آئیں گے، اور بھلا لنچ گھر میں کرنے کی کیا تک بنتی ہے۔ میں نہیں تھی تب بھی تو کہیں سے کھاتی ہوں گے نا۔ اسے کوفت ہونے لگی۔ ساری سوچیں جھٹکتی اٹھ گئی۔ فی الحال تو اسے ایک اچھی سی نیند کی سخت ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ بیچ میں 2 مرتبہ اس کی آنکھ کھلی، پہلی مرتبہ 11:30 اور دوسری مرتبہ 12:45۔ بس 10-15 منٹ اور سو لوں، اس نے حسب عادت سوچتے ہوئے آنکھیں موندی، اور پھر اس کی آنکھ تب کھلی جب دروازے کی گھنٹی تواتر کے ساتھ بج رہی تھی۔ ہڑبڑا کے اٹھی۔ دروازہ کھلتے عاشر کی شکل دیکھ کے اس نے گہری سانس بھری۔ اتنی دیر کب سے بیل بجا رہا ہوں۔ کوفت کا شکار تھا۔ شدید گرمی میں باہر کھڑا ہونا مشکل تھا۔ پتہ ہی نہیں چلا سو گئی تھی میں۔ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کی نیند ایسی ہی تھی بے سود۔ میں فریش ہو کے آ رہا ہوں، کھانا لگا دو، وہ کہتا وہ بیڈ روم میں گھس گیا تو وہ جو جمائی لیتی صوفے پر بیٹھنے لگی تھی، ہڑبڑا کر اٹھ کھڑی۔ یا اللہ، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ یہ تو مجھے ہی کھا جائیں گے۔ اس نے پریشانی کے عالم میں بیڈ روم کا دروازہ کھول کے دیکھا۔ واش روم میں سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ کیا کروں؟ گھبراہٹ اور شرمندگی کے مارے اسے رونا آنے لگا۔ شاور لے کے آیا تو اسے سر تھامے بیٹھے دیکھ کے پریشان ہو گیا۔ کیا وہ ماہین؟ تفکر سے پوچھا، مگر وہ یوں ہی بیٹھی رہی۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ اس نے ڈرتے ڈرتے عاشر کی طرف دیکھا اور ٹک ٹک کر بولی، وہ میں نے کچھ نہیں بنایا۔ کیا نہیں بنایا؟ عاشر سمجھ نہیں پایا۔ اسے نارمل موڈ میں دیکھ کر ماہین نے جھجکتے جھوٹ بول ہی دیا، میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لیے کھانا نہیں بنایا۔ کیا ہوا تھا طبیعت کو؟ چند لمحوں تک اس کا چہرہ دیکھنے کے بعد اس نے پوچھا تو سرپٹ آ گئی۔ گرمی بہت تھی نا، شاید بی پی لو ہو گیا تھا۔ اتنا ٹائم تو ملا نہیں تھا کہ کوئی جاندار سا بہانہ تراش لیتی۔ سو اسی سے کام چلا لیے۔ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ ماہین کا دل جیسے بہت سوچ سوچ کے دھڑک رہا تھا۔ اٹھا تو ماہین نے پریشان ہو کر پوچھا، کہاں جا رہے؟ ظاہر ہے کچھ کھانے کو لاؤں گا، سنجیدگی سے کہتا دروازے کی طرف بڑھا تو اطمینان کے ساتھ ماہین کے حلق سے خارج ہوئی۔ 15-20 منٹوں میں وہ پسینے بھیگا کھانا لے آیا۔ ماہین نے سب کچھ پلیٹوں میں نکالا۔ پانی بھی لے آؤ۔ عاشر نے ٹوکا تو اپنی یادداشت کو کوستی پانی لینے بھاگی۔ بے حد خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ لو جی، ساری محبت کھانے پینے اور خدمتیں کرانے تک ہی ہے، اندر ہی اندر کلس رہی تھی۔ چند نوالوں کے بعد ہی ماہین کو اپنی بھوک ختم ہوتی محسوس ہوئی تو اس نے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ کھانا نہیں کھا رہی تم؟ کافی دیر بعد اسے خیال آیا، مجھے بھوک نہیں ہے، قدرے خفگی بھرے انداز میں کہا۔ بھی وہ نئی نویلی دلہن تھی۔ ماہین کا خیال تھا تھوڑا سا نخرہ تو برداشت کر ہی لے گا، مگر وہ آرام سے بولا، اچھا تو جا کر میرے لیے 1 کپ چائے بنا لاؤ۔ رکا، پھر ہر لفظ پر زور دیتے ہوئے بولا، مگر وہ صرف چائے ہی ہونی چاہیے۔ کھانے کے برتن سمیٹ کر جلتی بھنتی وہ کچن میں چلی آئی۔ عاشر کے طنز نے دل پہ الگ وار کیا تھا، سو اس نے خاصا دل لگا کے چائے بنائی۔ صبح تو شاید نیند کی زیادتی کی وجہ سے گڑبڑ ہو گئی تھی، مگر اس وقت طعنے سننے کے موڈ میں نہیں تھی، نہ تنقید نہ تعریف۔ چائے ختم کرتے اٹھ کھڑا ہوا۔ رات کا کھانا بنا لو گی یا وہ بھی لیتا ہو؟ سادگی سے پوچھا تھا، مگر ماہین کو سراسر طنز لگا۔ میں بنا لوں گی، اس نے رکھائی سے کہا۔ عاشر کے جانے کے بعد پہلی بار اسے تنہائی کا شدت سے احساس ہوا۔ آزادی کے تصور سے سرشار اس نے
کبھی ان ذمہ داریوں کے متعلق تو سوچا ہی نہیں تھا جن سے اب پالا پڑنے والا تھا۔ اسے بے ساختہ ہی سارا آپ ہی یاد آنے لگی جو اس کی ہر مشکل اپنے سر لینے کی ہمہ وقت تیار رہتی تھی، اور یہ مشکل اکثر ان کاموں کی صورت میں ہوتی جو کبھی کبھار امی اس کے ذمے لگا دیتی تھی۔ خود احتسابی کا لمحہ سامنے آیا تو خود کو سرزنش کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تھوڑی سی توجہ محبت سے سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ برتن لیے کچن میں داخل ہوئی تو اسے احساس ہوا کہ لاہور کی گرمی یوں ہی مشہور نہیں۔ اسے امی کے گھر کا بڑا سا کچن یاد آنے لگا۔ رات کے گندے برتن سنک میں پڑے تھے، نل میں سے پانی بہت گرم آ رہا تھا۔ اس نے بمشکل برتن دھوئے تو ذرا سی دیر میں پسینے سے نہا گئی۔ اس کا دل گھبرانے لگا تو جلدی سے لاؤنج میں آ کر پنکھے کے نیچے کھڑی ہو گئی۔ یا اللہ، کام کیسے ہوگا؟ رات کے کھانے کی تیاری کا خیال تلوار کی مانند سر پہ لٹک رہا تھا۔ اسے نہیں یاد تھا کہ اس نے کاموں کے لیے کبھی اتنی مشقت کی ہو کہ اسے اتنا پسینہ آیا ہو۔ تو گرمیوں میں بھی صاف ستھری اور خوشبوؤں میں بسی رہتی تھی۔ ایک خیال تو آیا کہ فوراً نہا کے دوسرے کپڑے پہن لے، مگر ابھی کھانا بنانا ہے اور پانی بھی بہت گرم ہے۔ مارے باندھے پھر سے کچن میں چلی آئی۔ پکنے میں سب سے آسان اسے چاول اور چنے لگے۔ اس نے چنے بھگو کے رکھ دیے۔ یہ تو ہر کوئی کھا لیتا ہے، پکنے میں بھی آسان ہوتے، سوچ سوچ کر کام کر رہی تھی۔ کبھی اتنی دلچسپی سے خانہ داری کے امور سے سر انجام ہی نہ دیے تھے کہ کاموں میں تسلسل یا روانی ہوتی۔ لہسن اور پیاز لے کے وہ لاؤنج میں آ گئی۔ لہسن چھلنا ایک مشکل مرحلہ تھا تو پیاز کاٹنا اس سے بڑی مصیبت۔ وہ آنکھوں پر پانی کے چھٹے مارنے کے لیے بھاگی۔ شام کو عاشر گھر پہنچا تو وہ تمام کاموں سے فارغ شاور لے کر فریش سی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ اٹھ کر دروازہ کھولا اور ایک خوبصورت سی مسکراہٹ اس کی نظر کی۔ بہت اچھا ریسیپشن دے رہی ہو، کیا بات ہے؟ اسے بازو کے گھیرے میں لے کے اندر بڑھتے اس نے شرارت سے پوچھا تو سمٹ سے گئی، میں آپ کے لیے پانی لاتی؟ ہاں پلیز۔ اس صوفے میں دھس گیا۔ عاشر کے خوشگوار موڈ نے ماہن کو مطمئن کر دیا۔ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر پلٹی تھی۔ اوپر سوچ انداز میں اسے دیکھتے گھونٹ گھونٹ پانی اتارتا رہا۔ یوں کیا دیکھ رہے؟ اس کی نگاہ کے ارتکاز سے پزل ہو گئی۔ اچھی لگ رہی ہو، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہتے ہوئے ماہن کو آج کتنے دنوں بعد پہلے جیسے وارفتہ انداز میں دکھائی دیا تو اسے بہت اچھا لگا۔ کپڑے تبدیل کرنے چلا گیا۔ فریش سا لوٹا تو کھانے کے لوازمات دیکھ کر اس نے ناک بھون چڑھائی۔ تمہیں کچھ اچھا سا کھانا پکانا نہیں آتا؟ یہ دال، چنے، چاول وغیرہ تو لڑکیوں کی من پسند خوراک ہے۔ وہ کھسیاہٹ چھپاتے ہوئے آرام سے بولی، میں بھی لڑکی ہوں جناب، کبھی قورمہ بناؤ، کبھی بریانی، کبھی نہاری، فریج بھرا پڑا ہے چیزوں سے، بلکہ صبح ناشتے میں بھی فرینچ ٹوسٹ بنانا۔ وہ اپنی پلیٹ میں تھوڑے سے چاول نکالتے ہوئے بولا، اتنی گرمی میں یہ سب کون کھاتا ہے؟ ماہن کو ان ڈشز کا سوچ کر گرمی لگنے لگی۔ پھر تنک کر پوچھا، ویسے جب میں یہاں نہیں تھی تب تو آپ یہ اشیاء نہیں کرتے ہوں گے؟ پہلا نوالا منہ میں ڈالتی وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ کیا ہوا؟ نمک لے کر آؤ۔ اس کے کہنے پر ماہن نمک دانی اٹھا لائی، اپنے لیے پلیٹ میں چاول نکالنے لگی۔ ساتھ کچھ رائتا سلاد ہی بنا لیا ہوتا، اسی سے بندہ پیٹ بھر لیتا۔ نمک ڈالنے کے بعد بھی شاید ذائقہ نہیں بنا تھا۔ عاشر نے بہت کم کھانا کھایا اور پلیٹ پر ایک کھسکا کر پانی پینے لگا۔ ماہن کو افسوس ہوا، واقعی سلاد تو سامنے کی چیز تھی، یہ تو وہ بنا ہی سکتی تھی۔ پتہ نہیں یہاں کہ اسے کیا ہو گیا تھا۔ تمہیں کھانا پکانا نہیں آتا؟ اس نے پوچھا تو ایک ہی بار ماہن نے جھوٹ بولنا مناسب نہ سمجھا۔ بس تھوڑا بہت۔ اس طرح کا تھوڑا بہت یعنی روزانہ اسی طرح کا کھانا ملا کرے گا؟ ناگواری سے اس کے بنائے ہوئے کھانے کی طرف اشارہ کرتے کہہ رہا تھا۔ برا مان گئی، اتنا برا بھی نہیں بنا، بس نمک کچھ کم تھا۔ ہاں نمک کچھ کم ہے، ہلدی اور تیل کچھ زیادہ ہے، اور چنے تھوڑے سے ہی کچے رہ گئے اور بس۔ مذاق اڑاتے کہنے لگا تو ماہن جی بھر کے شرمندہ ہو گئی۔ ہاں وہ چنے شاید بھگو کے نہیں رکھے تبھی کسر رہ گئی۔ اگر دل لگا کے سب کام کرو تو سب ٹھیک بن سکتا ہے۔ خلوص سے بولا، مگر ماہن کا تو دل جل گیا۔ آپ کا خیال ہے کہ میں نے بے دلی سے کام کیا ہے؟ لگ تو یہی رہا۔ وہ اپنے مشہور زمانہ صاحب کوئی سے بولا۔ ماہن کو رونا آنے لگا۔ یہ سب میں نے صرف آپ کی خاطر کیا، خود تو میں توس اور چائے پر بھی گزارا کر سکتی ہوں۔ گھر میں تو میں نے کبھی کچھ نہیں کیا تھا، بھابھی اور سارا آپی نے کچن سنبھالا ہوا تھا۔ یہ سب تمہاری اپنی چوائس ہے ماہی، اب سیکھنا تو پڑے گا۔ وہاں کیا ہوتا تھا کیا نہیں، وہ سب تو تم پیچھے چھوڑ آئی ہو، یہاں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، یہ سب تمہیں کو کرنا ہوگا، جیسے بھی صحیح۔ اس کا روکھا سا انداز ماہن کو بتا گیا کہ عاشر ابھی تک اس بات کو دل میں سنبھالے ہوئے ہے۔ تو میں نے کب انکار کیا ہے؟ لاپرواہی سے بولی، میں کھانا کھانے جا رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ لاؤ؟ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ماہن نے نفیم سے ہلایا تو وہ چلا گیا۔ اتنی گرمی میں اتنی محنت کی مگر صلہ کیا ملا؟ اس نے اپنی پلیٹ کے چاول واپس ڈش الٹ کے عاشر کی پلیٹ اٹھا کر کھانا شروع کیا۔ اب جانے واقعی کھانا بذائقہ تھا یا عاشر کی طنز گفتگو کا نتیجہ، وہ چند نوالے ہی کھا سکی۔ بازار جاؤں گی تو اچھی سی کھانا پکانے کی ترکیبوں والی کتاب بھی لاؤں گی، اس نے مسالہ چنا لگاتے مصمم ارادہ کیا تھا۔
एक के बाद एक, फिर दूसरी और तीसरी। इस कदर जिम्मेदारियाँ उस पर आ पड़ी थी कि वो बौखला कर रह गई। घर से फ़ोन आते तो सब ठीक है का नारा लगा देती। शुरू में वो उसे हफ्ते 10 दिनों के बाद गुजरात ले गया, मगर अब तो महीना होने को था। यहाँ सुबह सवेरे उठ के नाश्ता तैयार करना, दोपहर का खाना और फिर रात के खाने की तैयारी, ऊपर से शदीद गर्मी की लहर। उसे घर और घरवाले बुरी तरह याद आने लगे थे। कितनी अय्याशी थी वहाँ। और आखिर वो तो उसे कुछ कोई छूट देने को तैयार ही ना था। उसे हर काम वक्त पर तैयार चाहिए होता था, मगर उसे ना तो उन कामों का तजुर्बा था और ना ही आदत। तो फिर सलीका कहाँ से आता। इसी वजह से आशिर अपने कपड़े लॉन्ड्री से धुलवा लेता। स्त्री का मसला भी हल हो जाता था। इतने अरसे में एक बार भी आशिर की पसंद का खाना ना बन सका था। वहाँ घर में सभी माहिर ख्वातीन थी। वहाँ माहिन का फूहड़पन कभी सारापे की सलीके की आड़ में छुप जाता और कभी भाभीियों की हुनरमंदी काम आ जाती। उसने कभी इन कामों में दिलचस्पी लेने की ज़रूरत ही महसूस ना की थी। दिल भर के लाड उठवाती और तिनक मिजाजी दिखाती रहती, मगर यहाँ तो हर चीज़ खुल के सामने आ गई थी। आशिर ने लंच पे आना छोड़ दिया था, मगर रात का खाना भी एक आजमाइश ही था। उसने बहुत शौक से कोफ्ते बनाए, मगर नाकाम रही। पता नहीं सारापे शायद क्या डालकर, कौन से मसाले डाल के बनाती थी। उसने हंडियों में बिखरे कोफ्तों को देख कर सोचा, फिर गहरी सांस भरते हुए आलू काट कर कीमे में डाल दिए। मगर आशिर को उसकी ये मेहनत कतन पसंद नहीं आई थी। एक तो आपको नुक्स निकालने की बहुत बुरी आदत है। ज़रा जो मेरी मेहनत का ख्याल करते हो। वो फ़ौरन चिढ़कर बोली, बसान तो गई नहीं कीमे की, भूनने में मेहनत लगती है। महज पका लेने से काम नहीं चलता। आशिर को भूख लगी थी, इसलिए गुस्सा भी आ गया। मैं भी तो यही खा रही हूँ, अच्छा भला तो बना है। उसका मूड देखकर माही ने बात टालना चाहिए। तुम तो खाओगी एक रोज़ जो ढंग की चीज़ पकाई हो। आशिर, अब आप ज़्यादती करे तो कुछ गलत कह रहा हूँ। गलत तो मैं हूँ। सारा दिन किचन में खवारी बर्दाश्त करती हूँ, ढेरों ऊपर के काम जो इतनी गर्मी में अकेले करने पड़ते, और आप फिर भी खुश नहीं है। उसे भी गुस्सा आ गया। इसमें नया क्या है, हर बीवी ये सब काम करती है। वो लापरवाही से बोला, फिर से जताने लगा, अपना घर यूं ही नहीं संभाला जाता मैडम, और फिर ये सब तो तुम्हारी अपनी चॉइस है। हर औरत की ख्वाहिश होती है अपने घर की। मैंने ऐसा क्या गलत किया, लेके एक छोटी सी बात को ताना बना के रख दिया मेरे लिए। फट पड़ी थी, मगर वो इत्मीनान, उतने ही इत्मीनान से बोला, जिसे तुम ठोकर पे रख के आई हो वो तुम्हारा अपना घर था, जहाँ बहुत से मोहब्बत करने वाले लोग थे हर वक्त तुम्हारा साथ देने के लिए, मगर तुमने उनकी मोहब्बतों पर अकेलेपन को फौकियत देकर खुद को बिल्कुल अकेला कर लिया। मैं इसमें तुम्हारा कहाँ तक साथ दूँ। वो खाने के बर्तन परे धकेलता उठ खड़ा हुआ। बावजूद जब्त के उसकी आंखों में आंसू आ गए। किस कदर जालिम बन गया था वो, किस कदर सफाकी थी उसके लफ्ज़ों में। बेशक वो हकीकत ही बयान करता था, मगर उसके नाजुक एहसासात की परवाह क्यों नहीं करता था। हाथों में चेहरा छुपा के रोने लगी। वो शायद खाना खाने जा रहा था, बाहर निकला तो उसे रोते देखकर नातिम हो गया। आई एम सॉरी यार, बस भूख में मेरा दिमाग उलट जाता है। उसके पास बैठकर माजूरत करने लगा। कोई ज़रूरत नहीं माजूरत करने की, आप जो करते दुरुस्त करते। तुर्की से बोली, मुझे पता था तुम हकीकत को तस्लीम कर लोगी। शरारत से बोला, फिर उसके करीब आ। अपनी इतनी जल्दी राज़ी नहीं होना चाहती थी। चलो अब नाराज़गी ख़त्म कर दो जान, तुम्हारे बगैर मैं क्या करूँगा। बड़े लाड से मना रहा था, ना चाहते मुस्कुरा दी। यही ना प्यारी बीवियों वाली बात। वो खुश होते हुए सोफे पर फैल कर बैठ गया। बड़ी सख्त भूख लग रही है, जल्दी से ऑमलेट बना दो अच्छा सा। उसकी फरमाइश पर सुलग उठी। खाने के अलावा भी कुछ सूझता है आपको? अच्छा सा सूझता तो हरा हरा भी है, मगर पहले पेट पूजा भी फिर काम दूजा। उसके रुखसार पर शरारत से उंगली फेरते हुए बोला तो वो बददिली से उठकर किचन में आ गई। बस यही है इनकी मोहब्बत। इतनी गर्मी मेरा ज़रा भी ख्याल नहीं। वहाँ तो कोई चाय तक न बना दे देता। इतनी गर्मी में तायम्मा तो मेरे आगे बिच बिच जाती थी, और सारा आप ही। उसे बहुत से चाहने वालों की मोहब्बतें याद आई थी। अभी तक उनमें से किसी ने इधर का चक्कर नहीं लगाया था। शायद सभी लाहौर की गर्मी से घबराते थे। ऊपर से आशिर भी ऐसे इस मर्तबा गुजरात जाना भूला था। माही ने कई बार उसे कहना चाहा, मगर अन्ना आड़े आ गई, क्योंकि जिस तरह उसके साथ लाहौर आई थी उसके पेश नज़र तो उसे वापसी का नाम भी नहीं लेना चाहिए था। और यहाँ क्या था, सारे दिन की वहशत और तन्हाई। सारा दिन अकेली वो एक जगह से दूसरी जगह उठती बैठती रही कि अब तो आशिर भी लंच पर आना छोड़ चुका था। तन्हाई में मजीद इजाफा। मेरे लिए भी तो टाइम निकाला करे, आशिर से उलझती। यहाँ तो मेरी यही रूटीन है। इस शहर में मैं काम के लिए रहता हूँ, तफरीह तो एक ही थी, गुजरात जाना। इत्मीनान से कहता, सारा दिन मैं गूंगों की तरह बैठी रहती हूँ। आप आते हैं तो खाना खाते ही सोने की पड़ी होती है। क्या इसे ज़िंदगी कहते हो? उसे आशिर की बेइत्तेनाई का सख्त दुख था। इतनी गर्मी में तुम्हें कहाँ तफरीह करवाऊँ। ना दिन में खुशगवार मौसम होता है और ना रात को, और फिर कहोगी कि ताने देता हूँ। मगर ये सब तो तुम चाहती थी। यहाँ ना शोर है, ना हंगामा, ना रोज़ रोज़ की तकारीब, और ना ही बच्चों का गुल गप्पारा। मेरी समझ में नहीं आता कि अपना पसंदीदा माहौल भी तुम इंजॉय नहीं कर रही।
وہ صحیح بات کہتا ماہین کو ظالم لگتا تھا۔ اپنا گھر چاہے میکہ ہو یا سسرال، ایک ڈھال کا کام سر انجام دیتا ہے، اور اس کا میکہ اور سسرال تو ایک مثالی گھر تھا جو اسے ہر سرد و گرم سے بچائے ہوئے تھا۔ پانی بہت گہرا تھا، مگر یہ بات اسے پانی میں اتر جانے کے بعد پتہ چلی تھی۔ شور ہنگامہ جس سے اسے شدید نفرت محسوس ہوئی تھی، اسی کو اب سماعتیں ترس کے رہ گئی تھی۔ فون پہ گھر والوں سے بات ہوتی تو فری پیکج کی وجہ سے وہ کتنی دیر سب سے باتیں کرتی رہتی۔ وہاں سب اس کی تبدیلی پر خوش تھے۔ کہاں تو اس کے سر میں ہلکا سا درد اٹھنے پر سب اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتے تھے، کہاں یہ کہ وہ بخار مبتلا تھی اور پاس کوئی پانی پلانے والا بھی نہ تھا۔ عاشر لنچ ٹائم میں آنے کا وعدہ کر کے گیا تھا، مگر اب 2 بجنے کو تھے اور اس کی کوئی خبر خیر نہ تھی۔ سب کے مہربان چہرے اس کی نظروں کے سامنے گھومنے لگے۔ بہت بڑی نافرمانی کی ہے میں نے، آپ سب کی محبتوں کی ناقدری کی ہے، اس لیے تو میری من پسند زندگی میں بھی مجھے سکون نہیں ملا۔ وہ رو دی، ایک تو بخار، اوپر سے لگاتار رونا۔ طبیعت اتنی بگڑی کہ وہ ہل کے پانی بھی نہ پی سکی۔ اسے لگا جیسے تمام حواس جواب دینے لگے ہوں، شاید میں مر رہی ہوں، یا خدا مجھے اتنی تو مہلت دے کہ میں گھر والوں سے معافی مانگ سکوں۔ اسے اچانک یوں لگا جیسے کمرے کا دروازہ کھلا ہو، اسے جنت دکھائی دی۔ امی، اس کے حواس بیدار ہوئے، تائی اماں اور سارا آپی۔ ماہی میں جان، امی نے لپک کر اسے اپنی پرشفقت آغوش میں لیا۔ محبتیں اس کے آس پاس اٹکھیلیاں کرنے لگی۔ سارا آپی نے ٹھنڈے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تو کتنے ہی بڑے بڑے گھونٹ بھر گئی۔ تینوں اس کے لیے متفکر تھی۔ سر جھکائے بیٹھے عاشر کو زبردست جھاڑ پڑ رہی تھی، مگر ماہین کو شک ہو رہا تھا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ شکوے، شکایت، الزامات، اس نے عاشر کو ڈانٹ پڑوانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ اور پھر ندامت، مجھے واپس جانا ہے تیمّا، اسی محبت بھری چھاؤں میں۔ آ گیا نا دماغ ٹھکانے پر، محبتوں کو ٹھکرانے والا یوں ہی ٹھوکر کھاتا ہے۔ عاشر طنز سے باز نہیں آیا تھا۔ تیمّا نے اس کے شانے پر دھموکا جڑتے اسے آنکھیں دکھائی۔ خاموش رہو تم، مجھے احساس ہو گیا تیمّا، اپنوں کی چھاؤں چھوڑ کر سایہ تلاش کرنا حماقت ہوتی ہے، اور وہ جو چڑیا گھر، وہاں رہ لو گی تم۔ عاشر کو کچھ بھی نہیں بھولا تھا، بکواس کی تھی میں نے بس، یا اور کچھ؟ ٹینشن کے ذرا سے وہ اس پر چڑھ دوڑی۔ دیکھا میکے والوں کی کتنی سپورٹ ہوتی ہے۔ عاشر نے اس کے یوں بدلحاظ دکھانے پر اسے جتایا تھا۔ کیوں خواہ مخواہ بات کو بڑھاتے ہو عاشر؟ بچی سے غلطی ہو گئی تھی۔ تیمّا کی فراخ دلی کی تو ایک دنیا معترف تھی۔ اس کی آنکھیں بھر آئی۔ یہ بھی حق پر ہے تیمّا، یہ میری زندگی کی سب سے بڑی اور بدترین غلطی تھی، جو میں اتنی محبتوں سے متنفر ہو کر اپنی الگ دنیا، بلکہ ویرانہ بسانے چلی تھی۔ مگر اب مجھے اچھی طرح احساس ہو گیا ہے کہ اپنوں کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں ہے۔ چلو اب بس کرو ماہی، ہمیں تو عاشر نے زبردستی یہاں آنے سے روک رکھا تھا، ورنہ ہم تمہیں کسی مشکل میں تنہا چھوڑ سکتے ہیں۔ سارا آپی سے اس کا رونا دیکھا نہ جا رہا تھا۔ ان سے بڑھ کے اس کی بیوقوفیوں سے بھلا اور کون واقف تھا؟ انہوں نے بھی بہت برا سلوک کیا ہے میرے ساتھ۔ ایک تو رعب ڈال ڈال کے کام کراتے تھے، اور پھر 100 نقص بھی نکالتے تھے۔ اس کو تو میں اچھی طرح پوچھوں گی، تم چلو ہمارے ساتھ۔ تیمّا نے اسے تسلی دی۔ واپس اسی چڑیا گھر میں؟ سارا آپی شرارت سے بولی تو عاشر نے ٹکڑا لگایا، کیونکہ وہاں سب تمہارا خالی پنجرہ دیکھ دیکھ کے اداس ہو گئے ہیں۔ سب کی ہنسی پر چھیپ کر اس نے پاس بیٹھی امی کی مہربان آغوش میں منہ چھپا لیا۔ وہ تو عاشر کی بھی مشکور تھی، جس نے بڑی ہوشیاری سے اسے چھٹی کا دودھ یاد دلاتے اس کی غلطی احساس دلایا تھا۔ بے فکری اور طمانینت کے پرسکون احساس میں گر کر اس نے آنکھیں مون لی کہ اب باقی کی تمام عمر محبتوں کے شجر تلے بہت آسودگی سے گزارنے والی تھی۔ کیا لاجواب کہانی ہے، سچ میں بہت اچھی، بہت پیاری۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ سچ میں جوائنٹ فیملی ایک نعمت ہے۔ دعا میں یاد رکھے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھے گا۔ اور ہاں، کون کون جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتا ہے اور کون کون پردیس میں رہتا ہے، ضرور بتائیے گا۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ پھر ملیں گے، خدا حافظ۔